السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ عزیزان گرامی، اللہ کی توفیق اور مہربانی سے الحمدللہ ہم لوگوں نے نماز باجماعت ادا کی۔ اولاً ہم اللہ سے دعا کریں گے، پروردگار عالم تو ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔ ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین، جہاں پر دین کی جانکاری ہر ایک کے لیے ضروری ہے، وہاں پر دینی تربیت بھی لازمی امر ہے۔ نوجوانوں میں الحمدللہ مختلف طرح کی احادیث، مختلف طرح کے مسائل اور قرآن کی آیات وغیرہ، انبیاء کرام کے قصے وغیرہ، نصیحت کی باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن تربیت کا پہلو ایک ایسا پہلو ہے کہ ہر ایک کے اندر یہ چیز جلدی پائی نہیں جاتی۔ لہذا تربیت کے پہلو کو اپناتے ہوئے چند باتیں شب و روز کے تعلق سے ہمارے سامنے ہو، تاکہ ہمیں اس بات کی جانکاری بھی ملے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شب و روز کیسا تھا اور ہمارا شب و روز کیسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ کیسا تھا اور ہمارا طور طریقہ کیسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ناحیت سے صحابہ کرام کی تربیت کر رہے ہیں اور دین کا علم انہیں سکھا رہے ہیں۔ بعض یہودی لوگ کہنے لگے مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے، کہ تم لوگ ایک ایسے نبی کی پیروی کرتے ہو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، معمولی چیزیں بتاتے ہیں۔ واش روم، باتھ روم وغیرہ بتانے کی ضرورت ہے کیا؟ معمولی چیز۔ صحابہ کرام نے جو جواب دیا وہ سمجھنے والی بات ہے۔ کیا جواب دیا؟ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس نبی کی اتباع کر رہے ہیں جس نے ہمیں چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی تعلیم دی اور بڑی سی بڑی چیز بھی ہمیں بتلائی۔ انہوں نے عار محسوس نہیں کیا، عار محسوس نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو سونے کے پہلے کچھ آداب ہیں۔ آداب کیا ہے؟ آپ اگر چاہتے ہیں وضو بنانا تو وضو بنا لیں بہترین طریقے سے، پھر آپ بسم اللہ بول کر کے روم میں داخل ہو، دروازہ بند کر لیں، پھر بسم اللہ بول کر کے بیڈ میں جائیں، پھر وہاں پر کچھ اذکار کو ہم پڑھیں۔ جب بسم اللہ بول کر کے جو آپ روم میں داخل ہوں گے تو شیطان آپ کے ساتھ آ نہیں سکتا ہے، وہ روم میں رہ نہیں سکتا۔ البتہ اس امید کے ساتھ شیطان آ جاتا ہے، یہ مسلم شریف کی بات ہے
وہ سوچتا ہے کہ اس گھر میں رکنے کی جگہ تو ہمیں ملی نہیں، ہو سکتا ہے کھانا مل جائے، اور آدمی کھانے سے پہلے بسم اللہ بول دیا تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں نہ کھانا ملا اور نہ ہی اس گھر میں رہائش ملی، رہنے کی جگہ ملی، دونوں چیزوں سے معلوم ہو گیا، باہر چلا گیا۔ ایک حکایت اس ضمن میں یہ ہے کہ ایک موٹا تازہ شیطان اور ایک پتلا شیطان، یہ قرآن حدیث کی بات نہیں، یہ حکایت ہے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب دونوں شیطان میں بات ہو رہی ہے، موٹا تازہ شیطان پتلا دبلا شیطان کو دیکھ کر کے ہنستا ہے، یار یہ بھی تمہاری صحت ہے، تمہیں پھونکے تو تو اڑ جائے گا۔ اب پتلا شیطان نے جواب دیا، تم خیر مناؤ کہ تمہاری ڈیوٹی غیر مسلم کے ساتھ پڑی ہے، اگر میرے طرح مسلمان کے ساتھ تمہاری ڈیوٹی پڑ جاتی، نہ کھانا ملتا اور نہ ہی رہنے کی جگہ ملتی، روڈوں میں رات بتانی پڑتی۔ آج ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ ہمارا گھر کا ماحول یہ ہے کہ ہم بسم اللہ بول کر کے گھر کے اندر جاتے ہیں، بسم اللہ بول کر کے ڈور بند کرتے ہیں، بسم اللہ بول کر کے بیڈ میں جاتے ہیں، یہ ماحول ہے؟ اکثر کا جواب ہوگا کہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہم معلوم تو ہے لیکن بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، یہی جواب ہوگا۔ اب آدمی بسم اللہ نہیں پڑھا، بسم اللہ کہہ کر کے دروازہ نہیں بند کیا، بسم اللہ کہہ کر کے وہ بیڈ میں نہیں گیا، تو شیطان ان کے ساتھ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ شیطان ان کے ساتھ رہے گا، اور جب شیطان رہے گا تو تھپکی مار کے سلائے گا، سو جاؤ، ابھی فجر کا وقت نہیں ہے، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا، سو جاؤ سو جاؤ، اور سلاتے سلاتے بدھی پر تین گرہ لگا جاتا ہے، اور جب فجر کا وقت نکل گیا تو پھر کان میں یا ناک میں واش روم کرتا ہے تب جاتا ہے، ناک واش روم کرتا ہے تب جاتا ہے شیطان۔ اگر آدمی اسی جگہ پر بسم اللہ بول کر کے بیڈ میں گیا، شیطان بیڈ میں آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، گھر میں روم میں شیطان آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب بسم اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار اگر وہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد تینوں کل کو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اپنے اوپر دم کر لیتا ہے، تو دن بھر کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے اور سکون کی نیند بھی وہ سو جاتا ہے۔ چلیے حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ کچھ نوکر چاکر آیا ہے، اس میں سے کوئی غلام مل جائے، گھر کا کام کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پہنچی تو معلوم ہوا کہ گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اپنی باتوں کا شیئر کرتی ہے، امی جان سسرال جب سے گئی ہوں، چکی پیستے پیستے گھر کا کام کرتے کرتے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، دن بھر پریشان ہو جاتی ہوں، ایک نوکر اگر مل جاتا ہے، غلام مل جاتا تو کم سے کم گھر کا کام تو کر لیتا، میں اسی لیے آئی تھی، لیکن اب حضور تو ہے نہیں، اب میں کیا کرنا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں، آپ کے والد محترم آتے ہی میں یہ بات ان کو بول دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، پوری بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پہنچ گئے کہاں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی یہاں پہنچنے کے بعد دیکھ رہے ہیں ایک بیڈ میں بیٹی داماد دونوں سوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جا کر کے بیچ میں بیٹھ رہے ہیں، ایک پیر حضرت علی کے پیٹ پر، دوسرا پیر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ پر، اور پالتی مار کر کے بیٹھے، یہ جو بیٹھے ہیں نا پالتی مار کر کے بیٹھا، ایسے بیٹھے،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ تو گئی تھی کہاں وہ حضور اس لیے میں گئی تھی کہ اس سے بہتر چیز میں تمہیں بتلاتا ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ سونے سے پہلے اس چیز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. چاہے دن بھر کچھ بھی کام کرے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اچھا سونے سے پہلے کوئی اگر آیت الکرسی پڑھ لے تو آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ رب العزت کے حفظ امان میں وہ آ جاتا ہے. اللہ کی طرف سے ایک نگراں فرشتہ ان کو متعین ہوتا ہے. کئی احادیث ہمارے سامنے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم لیتے ہیں. یہ رات میں پہرے داری کر رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. ایک تھیلا بھر کر کے ہم اناج رکھے ہیں گھر پر, یہ اناج ہمارا کم ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ پہرے داری کر رہے ہیں. رات میں دیکھ رہے ہیں کتے کی شکل اور اسی کی شباہت والی ایک جانور آیا. کتے کی شکل و شباہت والا ایک جانور آیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب بھی دیا, مصافحہ کیا. کہا ان کے ہاتھ میں بال لگے ہوئے تھے اور ہتھیلی بھی بال سے بھرا ہوا تھا, ایک دم نرم معلوم ہوا. پھر اس کے بعد سلام علام کرنے کے بعد کہا بھائی تم ڈیلی میرا سامان چورا کر لے کے بھاگتے ہو, کیوں لے کے بھاگتے ہو بھائی؟ آپ کو ضرورت ہے آپ چلے آتے ہیں. یہ معاملہ پیش آیا. کہا تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں. کہا چھوڑ دے, میں ایک بات بتاتا ہوں, آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جاؤ, اللہ کی طرف سے تمہیں ایک فرشتہ ملے گا جو تمہارے سامان کی حفاظت کرے گا. ایک اور روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ مال آیا تھا, اس کی پہرے داری پر معمور ہو گئے تھے. رات میں پہرے داری کر رہے ہیں, ایک شخص انسانی شکل میں آیا, چادر اوڑھ کر کے اور لب کا لب مال لے رہا ہے, چادر میں ڈال رہا ہے اور جلدی جلدی سمیٹ کر کے بھاگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. تو رویا گر گرایا کہ میرے عزیز, میرے بھائی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بیوی ہیں, ان کو کھلانے پلانے کچھ نہیں, کھانے پینے کچھ نہیں ہے, لہٰذا آپ اگر ہمیں چھوڑ دیں تو یہ چیزیں لے جا کر کے میں ان معصوموں کو کھلاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رحم دل چھوڑ دیے. دوسرا دن پھر وہی معاملہ, تیسرا دن پھر وہی معاملہ. اب تیسرا دن جو پکڑے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اب میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا, 3 دن سے تمہارے ساتھ یہی معاملہ در پیش ہوا ہے اور 3 دن سے تو جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں آج ایک ایسی بات بتلاؤں گا جو آپ نہیں جانتے. کہا کیا بات ہے بتاؤ؟ کہ شرط ہے کہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا, آپ اگر مجھے چھوڑ دے تو میں بتلا دوں گا. کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں, بتاؤ. کہا جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے ایک نگراں فرشتہ متعین ہو جاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کے مال, اس کی دولت کی حفاظت کرتا ہے, گھر بار کاروبار ساری چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. اب جو ہے فجر کی نماز پڑھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تجھے معلوم وہ کون تھا؟ کہ نہیں اللہ کے رسول, کہ وہ تھا شیطان, لیکن اس نے جو بات کہی وہ صحیح بات کہی. وہ بات کون سی؟ کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے ایک نگراں فرشتہ متعین ہو جاتا ہے. وہ ہے جھوٹا لیکن اس نے یہ بات سچی کیا ہے, یہ بات صحیح کہا گیا. تو آیت الکرسی پڑھنے سے آپ کو ایک نگراں فرشتہ مل جاتا ہے, لہذا سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اب ایک تیسری حدیث کی طرف چلتا ہوں کہ سونے سے پہلے جو لوگ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتے ہیں تو یہ 2 آیتیں ان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. ایک
روایت کے الفاظ ہیں. دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ دونوں آیتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے سفارش کریں گے, لڑے گی, اور اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول بھی کرے گا. یہی بات سورۃ الملک کے تعلق سے بھی آتی ہے. وہاں پر باتیں میں آگے چل کر کے کروں گا. تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سونے سے پہلے دونوں آیتوں کو پڑھ لیا تو ان کے لیے دونوں آیتیں کافی ہو جاتی ہیں. تہجد سے کافی ہے, اللہ کی حفاظت کے لیے کافی ہے, ہر طرح کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے کافی ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو لوگ جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں اور جتنا اجر و ثواب کماتے ہیں, تو رات میں سونے سے پہلے جو شخص ان دو آیتوں کو پڑھ لیا تو ان کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہے کہ وہ سوئے گا بذات خود, لیکن تہجد پڑھنے کا اجر و ثواب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ شخص پا جائے گا. اب رات میں سونے سے پہلے سورۃ الملک اگر آدمی پڑھ لے تو ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن حکیم کے اندر ایک ایسی آیت ہے, ایک ایسی سورہ ہے جس میں 30 آیتیں ہیں. جو شخص سونے سے پہلے اس سورہ کو پڑھ لیتا ہے تو کل قیامت کے میدان میں یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی. ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ سورہ کل قیامت کے میدان میں اپنے پڑھنے والے کے حق میں لڑے گی اور اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ کو پڑھنے والے کو جنت کے اندر داخل نہ کر دے. دو باتیں آ گئی. تیسری بات کہ یہ جو سورہ ہے سورۃ الملک, تو جو لوگ اس سورہ کو پڑھتا ہے قبر کے عذاب سے وہ محفوظ کر دیا جائے گا. قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جائے گا, قبر کے عذاب سے وہ بچ جائے گا. کیوں؟ قبر کا عذاب ایسا عذاب ہے کہ کسی کو یہ قبر چھوڑے گی نہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ سنے ہوں گے. یہ وہ سعد ہیں جن کی موت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا. یہ وہی سعد ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد نے وہی فیصلہ دیا بنو قریظہ کے لوگوں کے ہت میں جو فیصلہ عرش والا کا تھا. یہ وہی سعد ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 سے بھی زیادہ فرشتے نماز جنازہ میں شامل ہوئے. یہ وہی سعد ہے جس کی میت اٹھا کر کے صحابہ کرام چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول لگتا ہے کہ وزن ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم فرشتے ان کی میت کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. وہی سعد جب قبر کے اندر رکھے گئے تو پھر تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور آپ نے کہا اپنے بھائی سعد کے لیے دعا کرو. قبر کی مٹی نے اس کو دبوچ دیا ہے. جس طرح سے باپ پیار سے اپنے بچے کو دبوچتی ہے اور گود میں اٹھاتی ہے, اسی طریقے سے قبر جو ہے ہر نیک شخص کو دبوچتی ہے. بعض دفعہ دبوچنا تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے, سخت ہوتا ہے, اور بعض دفعہ کم ہوتا ہے. تو سعد وہ صحابی ہیں جن کی نماز جنازہ میں فرشتے ہیں, جن کی میت کو فرشتے اٹھا رہے ہیں, جن کی موت پر عرش ہل رہا ہے. اس سعد کو بھی قبر میں نہیں چھوڑا, قبر کے عذاب میں وہ مبتلا. تو ہمارا حال کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ تو قبر کے عذاب سے بچنا ہے یا نہیں بچنا؟ بچنا ہے نا, بچیں گے نا. اس کے لیے کیا ہے؟ سورۃ الملک تلاوت کیجیے آپ روز سورت سے پہلے. جی یہ فضیلتیں ہیں. سورت سے پہلے چند چیزیں, وضو بنا لے, بیڈ پہ جا کر کے
سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیں، تینوں کل کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، اپنے اوپر دم کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی پڑھ لیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کر لیں۔ بعض روایتوں میں سورہ الف لام میم سجدہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی تلاوت کرتے تھے، لہذا ان کی بھی تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد داہنے کروٹ اللہم باسمک اموت و احیا کہہ کے سو جائیں۔ داہنے کروٹ کیوں سوئیں گے؟ تو طبی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو آدمی کا جو دل ہوتا ہے یہ بائیں سائڈ ہوتا ہے، آدمی کا دل بائیں سائڈ ہوتا ہے، اور ہر شخص کے اندر ایک ہی دل ہے، 2 دل نہیں ہے کسی کے اندر۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے، غالباً اسی سورہ کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 دل بنایا ہو، ہر ایک کے اندر ایک ہی دل ہے، اور ہر ایک کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان جدھر چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ اس لیے آدمی کو یہ دعا بھی کرنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و طاعتک، اے دلوں کا پھیرنے والا، دلوں کا الٹ پلٹ کرنے والا، ہمارے دل کو تو اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے، کفر کی طرف نہیں، شرک کی طرف نہیں، منافقت کی طرف نہیں، نافرمانی کی طرف نہیں، عصیان کی طرف نہیں، عدوان کی طرف نہیں، بلکہ اطاعت و فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ جس دعا کے اندر یہ بات کہی گئی، آدمی کا جو دل ہوتا ہے، ہارٹ ہوتا ہے، یہ کدھر بائیں سائڈ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو جان لینی چاہیے کہ آدمی کے جسم میں جو خون سرکل ہوتا ہے تو دل سے جو خون پمپ ہوتا ہے تب جا کر کے پورا جسم میں خون دوڑتا ہے۔ ہر ایک کی دل کی جو دھڑکنیں ہیں نا یہ اللہ کے حکم سے چلتی، اور جس دن دل کی دھڑکن رک گئی تو پھر ڈاکٹر بھی آپ کے بارے میں کہہ دے گا کہ یہ مر چکا ہے، خون بند، خون کا سرکل ختم، آدمی موت کے آغوش میں چلا گیا۔ دل کدھر؟ بائیں طرف، کلیجی کدھر ہے؟ داہنی طرف۔ جب داہنا کروٹ سوئے گا، داہنی طرف پیچھے ہونے چاہیے، یہ بائیں طرف اوپر ہوگا۔ داہنا کروٹ جب آدمی لیٹ گیا، سو گیا، تو دل فری رہتا ہے، وہاں سے خون پمپ ہوتا رہتا ہے، پورا جسم تر و تازہ رہتا ہے، کہیں پر خون جمتا نہیں۔ اس کے برعکس اگر بائیں طرف داہنا کروٹ لیٹ گیا تو پھر کلیجی جو ہے اس کا وزن دل پر پڑتا ہے، اب دل جو ہے فری ہو کر کے خون پمپ نہیں کر سکتا، تو ایسے وقت میں بعض نسیں جام ہو جاتی ہیں، خون نہیں چلتا ہے، اب مختلف طرح کی بیماریاں انسان کو شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں کہ داہنے کروٹ سوئیں۔ یہ سونے کا آداب، سونے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس طرح سے آپ سوئیں گے تو آپ کا سونا عبادت میں داخل ہے۔ سونے سے پہلے قرآن کی آیتیں پڑھے، دعا وغیرہ پڑھے، یہ ذکر اذکار میں داخل ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے، سونے میں بھی اجر و ثواب، سونے سے پہلے بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گی۔ اب رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تھے تہجد کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی آخری آیتیں 10 آیتیں پڑھا کرتے تھے، آخری رکوع ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، مکمل 10 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ ان 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیسے ہے کہ ایک انسان چاند کو دیکھتا ہے، ایک انسان سورج کو دیکھتا ہے، ایک انسان ہواؤں پر غور کرتا ہے، ایک انسان دن رات کی آمد و رفت کو دیکھتا ہے، ایک انسان شب و روز کے ایام کو دیکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارا نظام یوں ہی نہیں چلتا ہے بلکہ اس کو چلانے والا کوئی۔ کیا رات یوں ہی آتی ہے چلی جاتی ہے، دن یوں ہی آتا ہے چلا جاتا ہے، سورج یوں ہی غروب ہو رہا ہے طلوع ہو رہا ہے، چاند یوں ہی جو ہے موٹا ہو جاتا ہے پھر باریک ہو جاتا ہے، کیا یہ ساری چیزیں یوں ہی ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ
اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. ایک انسان ان چیزوں پر غور کرتا ہے اور غور کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے, اللہ کی وحدانیت کو پہچان جاتا ہے کہ ایک اللہ ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے. یہ توحید کی شناخت اس شخص کو ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر غور و خوض کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو دیکھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے. ستاروں کو دیکھا کچھ بار, چاند کو دیکھا کچھ بار, سورج کو دیکھا کچھ بار, اور ہر ایک کے تعلق سے کیا کہتے ہیں, ہاضا ربی ہاضا ربی. جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کیا کہا کہ ان تمام چیزوں کا رب وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو اس کا خوبی کے ساتھ چلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں پر غور کرنا, تو ان آیتوں میں وہی تعلیم ہے. ان فی خلق السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو یوں ہی پیدا نہیں کیا, زمینوں کو یوں ہی نہیں بنایا, بلکہ اس میں نشان عبرت ہے, نشان عبرت ان تمام چیزوں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو یہ انسان پا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر کے پہلے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے ہیں, پھر جو ہے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, پھر فجر کی سنت پڑھ لیتے ہیں اذان ہونے کے بعد, پھر داہنے کروٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کرتے ہیں. کیسے؟ یہ ہاتھ کا نچلا حصہ ایسے رہے گا نیچے, اور یہ کھڑا رہے گا, اور اس کے اوپر ہاتھ لگا کر کے سوئے, سر نیچے نہیں آئے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ کوئی سو کر کے بتائیں گے آپ کو؟ آپ بتائیں گے معذر صاحب؟ لمبا لیٹ جائیے, ہاتھ کو یوں رکھیے, اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ کر کے صحیح سے. نہیں سمجھ رہے جی, بتائیے ذرا. آپ کو کھڑا کیجیے, ہاتھ کو کھڑا کیجیے, سیدھا ہاتھ کو کھڑا کیجیے, کونی کے اوپر کیجیے ہاتھ, ایسے ایسے ایسے, ہاں سیدھا کیجیے, اور سیدھا کیجیے, اور سیدھا کیجیے. ہاں یہ طریقہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آ جاتے ہیں, پھر نماز پڑھا دیتے. اچھا, تو بات کیا معلوم ہوئی کہ فجر میں بیدار ہو کر کے آپ کیا کریں گے؟ وضو بنائیں گے, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے, پھر نماز پڑھیں گے. نماز کے بعد آپ بیٹھے بیٹھے ذکر اذکار کرنا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ آدمی جب سوتا ہے تو شیطان ان کی بدھی پر 3 گرہ لگاتا ہے, لگاتا ہے, ابھی شروع میں بات ہے. تو جب آدمی بیدار ہوا, دعا پڑھ لیا, ایک گرہ کھل جاتی ہے, اور پھر جب نماز پڑھ لیا, وضو بنا لیا, نماز پڑھ لیا, دوسری گرہ بھی اور تیسری گرہ بھی کھول دیا جاتا ہے. اب آدمی کا موڈ ایک دم فریش, لیکن نماز نہیں پڑھا اس دن اس کا موڈ فریش نہیں رہے گا. ناک میں جو شیطان مشروم کر کے چلا گیا, کیسے موڈ فریش رہے گا؟ آج سے فجر کی نماز باجماعت پڑھیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے آپ لوگ انشاءاللہ بول رہے ہیں, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. فجر کی نماز کے بعد وہاں پر بیٹھے بیٹھے اگر آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں, یا فجر کی نماز میں آپ گھر سے آ رہے ہیں تو آتے آتے دعا پڑھ رہے ہیں, اور خاص کر کے مسجد میں داخل ہوتے گئے اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك, مکمل دعا کو پڑھ لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن تمام شیطان اس کو پریشان نہیں کر سکتا. یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے, کسی امام کسی پیر مرانا کی بات نہیں ہے, یہ کس کی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے.
لہذا اس دعا کو ضرور پڑھیں گے آپ. دعا پڑھ لیے, نماز ہو گئی, بیٹھے بیٹھے ذکر اذکار کر رہے ہیں, اشراق کا وقت ہوا, آپ 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیجیے. یہ 2 رکعت نماز کیوں ہے؟ بعض علماء کرام ان 2 رکعتوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ واجب ہے, جو کہ فرض کے قریب قریب واجب ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کو جوڑ جوڑ کر کے آپ کا جسم بنایا ہے, اور ہر جوڑ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا, ان کی تعریف بیان کرنا ہے. جب آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیے تو ہر جوڑ کے بدلے میں اللہ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان ہو گئی. لہذا ہر شخص کو چاہیے 2 رکعت نماز پڑھے. ایک فائدہ تو یہ ہو, دوسرا فائدہ حج اور عمرہ کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت کرے گا. ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ جو شخص گھر میں وضو بنایا اور سنن و نوافل کے ساتھ ساتھ فرض نماز کی بھی نیت کر لیا کہ ہم مسجد میں جا کر کے پڑھیں گے, تو مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ان کو حاصل ہوگا. کیا حاصل ہوگا؟ مکمل حج اور عمرہ کا ثواب. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر سے وضو بنا کر کے آئے ہیں؟ گھر سے وضو بنا کر کے آئے نا, لیکن آپ کو اس بات کی جانکاری تھی کہ ہم کو حج عمرہ کا ثواب ملے گا؟ جانکاری تھی؟ الحمدللہ. جانکاری نہیں تھی تو آج سے جان لیجیے. طاہرن اور متطہرن کا لفظ حدیث کے طرح ہے, جو پاک صاف ہو کر کے, باوضو ہو کر کے گھر سے نکلتا ہے. تو ہمارا جو شب و روز ہے یہ ہونا چاہیے تھا. گھر سے ہم وضو بنا کر کے آئیں گے. یہاں پر الحمدللہ ساری سہولتیں ہیں, آپ یہاں پر وضو بنا سکتے ہیں, لیکن گھر سے وضو بنا کر کے آئیں گے تو یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی. لہٰذا کوشش یہ ہو کہ گھر سے آپ وضو بنا کر کے آئیں. اچھا, یہاں پر آج 21ویں تعطیلات ہے نا, آپ اگر گھر سے وضو بنا کر کے آئے اور سپوز دیٹ کہ آج قدر والی رات ہو گئی, تو آپ کو ایک ہی حج عمرہ کا ثواب ملے گا یا پھر 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ اجر ثواب آپ کو ملے گا؟ زیادہ مل سکتا ہے نا؟ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے؟ مل سکتا ہے. لہٰذا اس چیز کا خاص کر کے آپ اہتمام کیجیے, گھر سے وضو بنا کر کے اور نفل فرض دونوں کی نیت کر کے آئیے. وقت اگر نہیں ملا بائی چانس بعد میں پڑھیے, پہلے وقت مل رہا ہے پہلے پڑھیے, پھر آ کر کے پڑھیے ضرور. اشراق تک بات پہنچ گئی, اس کے بعد آپ ذریعہ معاش کے لیے جائیے, حلال روزی کمائیں, حرام سے اجتناب کیجیے. جو کہ روزی روٹی جس کی قسمت میں جتنی ہے اللہ تعالیٰ ضرور عنایت کرے گا. بیچ بیچ میں آپ لوگ یہ بھی پڑھتے رہیے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, جو کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام ہے. اس طرح سے پھر ظہر کی نماز باجماعت پڑھ لیے, عصر کی نماز پڑھ لیے, پھر مغرب کی نماز پڑھ لیے, عصر کی نماز کے بعد شام کے اذکار کر سکتے ہیں, فجر کی نماز کے بعد دن کے اذکار کر سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے مغرب کی نماز ہو گئی, آپ کی عشاء کی نماز ہو گئی, تو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ 2 نمازیں ایسی ہیں کہ آدمی اگر باجماعت پڑھ لیتا ہے نماز تو رات تمام تہجد کا ثواب جو ہے آدمی جاگ کر کے جو حاصل کرتا ہے اس کے برابر آپ کو اجر ثواب حاصل ہو جائے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے روح سے باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہر ایک حدیث کی عبارت پڑھی جائے تو وقت تھوڑا زیادہ لگ جائے گا, اختصار کے ساتھ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. تو یہ ہمارا شب اور یہ ہمارا روز, یعنی دن رات ہمارا اس طرح سے ہونا چاہیے, جو اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کیا. اب رہی بات کہ 21ویں تعطیلات ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ صرف راتوں کو جاگنا, راتوں کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرنا, ذکر اذکار دعا مناجات وغیرہ کرنا, کیا مقصد ہے؟ قدر والی رات ممکن ہے کہ 21
کریں گے تاکہ 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ اجر و ثواب ہم کو حاصل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے آتاکم رمضان الشہر المبارک، رمضان المبارک کا مہینہ تم پر آ چکا ہے، قد فرض اللہ علیکم صیامہ، اس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دیا۔ پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر اور خوبیوں سے محروم کر دیا گیا، حقیقت میں وہی شخص محروم کر دیا گیا رمضان مبارک کے فیض و برکات سے۔ لہذا اس رات کی فضیلتیں ہمیں کب حاصل ہوں گی؟ جب ہم راتوں کو جاگ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ تقریباً 84 سال 4 مہینے کچھ دن بنتے ہیں 1000 مہینوں کی رات اگر کاؤنٹنگ کیا جائے تو یہ ایک رات عبادت کر رہے ہیں اور آپ کو اجر ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی زیادہ، خیر من الف شہر کا، خیر من الف شہر اللہ رب العزت نے سورۃ القدر کے اندر اس چیز کو واضح کیا ہے۔ تو اس رات میں پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ تو آ گئی ہے کہ آپ باوضو ہو کر کے سنن النوافل کے ساتھ ساتھ فرض کی ادائیگی کے ارادے سے گھر سے آپ آئیں گے۔ دوسری چیز کثرت سے توبہ استغفار کرنا ہے۔ یہ توبہ استغفار کیا چیز؟ توبہ کہتے ہیں رجوع کرنا، پلٹ کر کے آنا۔ چونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ اور انسان کے درمیان دوری پیدا ہو جاتی ہے، اسی دوری کو انسان ختم کرتا ہے اور پلٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ اسی چیز کو کہا گیا توبہ، یعنی رجوع کرنا، پلٹ کر کے آنا۔ استغفار اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ ایک آدمی گناہ کیا، گناہ سرزد ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دے، مٹا دے۔ تو یہ ہے استغفار۔ تو یہ رات کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال کے جواب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات، اسی بات کی تعلیم دی کہ تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ یہ کثرت سے کہو۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ ان کلمات کو کہتا رہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ توبہ استغفار کا جو سسٹم ہے نا یہ چلتا رہے گا۔ کب تک؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس وقت تک یہ توبہ استغفار اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک آدمی کے لیے انفرادی دروازہ توبہ کا، انفرادی دروازہ کیا ہے؟ کہ آدمی جب مرنے لگتا ہے اور ان کی روح پورا جسم سے کھینچ کر کے حلق پر جمع ہو جاتی ہے تو حلق سے گڑگڑاہٹ کی آواز آنے لگتی ہے۔ تو گڑگڑاہٹ کی آواز سے پہلے یہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ یہ خاص ہے ہر ایک کے لیے کہ اس وقت تک ان کی توبہ، ان کی استغفار قبول ہو۔ اس کے بعد دوسری چیز دیکھی جائے کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی۔ غالباً مسلم شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی سورج مغرب میں طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا۔ یہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ توبہ کا دروازہ ادھر ہے۔ توبہ کا دروازہ کتنا بڑا ہے کہ آدمی اگر چل کر کے جائے تو ان کو 40 سال لگیں گے ایک پٹ سے لے کر کے دوسری پٹ
تک جانے کے لیے، اتنا بڑا توبہ کا دروازہ ہے. تو اس وقت تک جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت تک یہ دروازہ کھلا رہے گا. سورج مغرب سے طلوع ہو گیا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس وقت پوری دنیا کے اندر ہنگامہ مچے گا کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ یہ سورج حسب معمول جب سے دنیا بنی ہے، جب سے انسانیت قائم ہے، جب سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ہمیشہ یہ سورج مشرق سے طلوع ہوا ہے، مغرب میں غروب ہوا ہے. معاملہ کیا ہے کہ آج یہی سورج مغرب میں طلوع ہوا اور مشرق میں غروب ہو رہا ہے. جب بات پھیلے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آئے گا کہ توبہ کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے. اس معاملہ کو دیکھ کر کے لاکھوں لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گے، لیکن اسلام کے دائرے میں داخل ہونا ان کے لیے کچھ فائدہ ثابت نہیں ہوگا، ان کے لیے مفید نہیں ہوگا. کیوں؟ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. لہذا اب جو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے آپ کثرت سے توبہ استغفار کیجیے. توبہ استغفار کے الفاظ کیا ہیں؟ تو اس میں استغفر اللہ سب سے چھوٹا جملہ ہے. استغفر اللہ، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا پیٹ آگے بڑھا ہوا ہوتا، ان کا تھوڑا پیٹ جو ہے آگے بڑھا ہوا تھا اور لنگی پہنتے تھے. تقریباً صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لنگی پہنتے تھے. آج تو مت پوچھے مولوی صاحب، لیٹسٹ زمانہ ہے، ماڈرن دور ہے نا. پینٹ نہیں پہنے تو اچھا نہیں دکھتا، کیسا کی دکھتا ہے یہی بولتے ہیں نا. اور پینٹ بھی کہاں پر؟ ٹخنا سے نیچے تک زمین میں جھاڑو لگاتے ہوئے چلیں گے. اور کوئی بائی چانس ٹخنا سے اوپر پینٹ پہن لیا تو پھر دوستوں کی زبان بن جاتی ہے، کیا مولوی صاحب پوترے کا پینٹ پہن کو آ گئے، ہے نا. بات آتی نہیں آتی ہے، بات آتی ہے نہیں. ٹخنا سے اوپر ہی پہننے کا ہے، نیچے نہیں پہننے کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لنگی باندھ رہے ہیں، لنگی سڑک کر کے نیچے چلی جا رہی ہے. یہ ٹخنا کے نیچے سے لنگی ٹخنا کے نیچے تک پہنچ جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ بات کرے گا، نہ ان کو پاک صاف کرے گا اور نہ ہی ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا. ان میں سے کون ہوگا؟ جو کپڑا کو ٹخنا سے نیچے لٹکا کر کے پہنتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زارو قطار ہونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، کوئی ایسا کلمہ بتلا دیجئے جس کو میں پڑھا کروں اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ اللہ رب العزت قبول کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کلمہ سکھلایا وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. نماز میں پڑھتے ہیں نا تقریباً سارے لوگوں کو دعا یاد ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور تیرے سوا میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی اور نہیں. دیکھو مکمل دعا پڑھیے، اس دعا کے اندر دیکھیں گناہوں کی مغفرت طلب کی گئی ہے نا، بخشش طلب کی گئی ہے نا، توبہ استغفار کیا گیا نا. اس کے علاوہ بھی توبہ استغفار کے جو کلمات ہیں ان کلمات میں سردار کی حیثیت رکھنے والے کلمات کون سا ہے؟ سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. مکمل دعا. اس دعا کی فضیلت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی بڑی پیاری سی بات ہے. کیا ہے؟ شام میں آدمی پڑھ لیا صبح تک مر رہا ہے تو جنتی، اور صبح پڑھ لیا شام تک وہ مر رہا ہے تو وہ شخص جنتی ہے.
لہذا سید الاستغفار صبح شام آپ کو پڑھنا چاہیے. سید الاستغفار پڑھ لیا, مر گیا جنتی. روزہ رکھنا, روزے کی حالت میں آدمی مر گیا جنتی ہے. مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دی تو وہ شخص جنتی ہے. یہ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں. اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو واضح کیا. ہماری زبان پر دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم رسول کے شیدائی, رسول کے محبوب ہیں, محبت کرنے والے, لیکن نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے نبی کے محبت کا دعویٰ کرنا یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ چلیے سورۃ آل عمران کی ایک آیت بتاتا ہوں. یہودی لوگ, نصرانی لوگ کہنے لگے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیت پر نازل کیا, کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اگر کہتے ہو کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوگی. اگر اطاعت و فرما برداری نہیں کیے اور زبان پر دعویٰ کر رہے ہو تو پھر نبی کا محبوب تم ہو نہیں سکتے. بدقسمتی سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس بات کا دعوے دار ہے ہم تو نبی کے میلاد مناتے ہیں اور نبی کی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ہم تو نبی کے عاشق ہیں. نبی کی سنت ان کی زندگی میں دیکھی جائے تو بہت کم, نہیں کے برابر. لہذا یہ دعویٰ کرنا غلط ہے. یہ صرف وضو بنا لینے سے, نماز پڑھ لینے سے آپ کا عقیدہ درست نہ ہو, آپ رسالت کا اقرار نہ کریں, کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ایک حدیث بتاتا ہوا باتوں کو میں ختم کروں گا. کل قیامت کے میدان میں جب سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینے کے لیے پہنچیں گے, کچھ لوگوں کو فرشتے روک لیں گے, رک جاؤ, تمہیں آگے جانے کی اجازت نہیں, رک جاؤ, اب یہ رک جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یار اس کو کیوں روک لیے؟ کہ اللہ کے رسول آپ کے دنیا سے گزرنے کے بعد آپ کے دین کے اندر ان لوگوں نے کیا کیا تبدیلیاں کیا ہے جو آپ کو نہیں معلوم. نیو نے بدعات و خرافات کو ان لوگوں نے انجام دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً من بدل دین, ان لوگوں کو دور کرو, ہٹاؤ یہاں سے جس نے میرے دین کو بدل دیا, بدعات و خرافات کو انجام دیا, اتنے ہی چیزوں کو انجام دیا. حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. حالانکہ آثار وضو چمک رہے ہوں گے, آثار وضو جو ہیں ان کے چمک رہے ہوں گے, اس چیز کے آثار لوگ دیکھ رہے ہوں گے. چہرہ چمک رہا, ہاتھ چمک رہا, پیر چمک رہا, کان چمک رہا ہے, سر چمک رہا ہے, یہ آثار وضو چمک رہے ہیں. باوجود اس کے بدعات و خرافات کو انجام دینے کی وجہ سے وہ محروم کر دیے جائیں گے. لہٰذا بدعات و خرافات کو چھوڑ کر کے سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے. راتوں میں کثرت سے آپ کیا کریں گے؟ توبہ و استغفار کریں گے. جہاں پر آپ اپنے لیے دعا کریں گے, اپنے والدین کے لیے دعا کرنا ہے, اور پھر اپنے دوست احباب کے لیے بھی دعا کرنا ہے, بیوی بال بچوں کے لیے بھی دعا کرنا ہے, جتنے لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے گزر گئے ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے. اور جتنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ بات زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کی جائے. لہذا آپ جو ہے دنیا و آخرت دونوں جگہ کی بھلائیاں طلب کرتے ہوئے عافیت بھی اللہ رب العزت سے طلب کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہمیں یہ رات شب بیداری کے ساتھ ساتھ کثرت سے تیری عبادت کی توفیق عنایت فرما. ہمارے ذکر اذکار کو, تیری عبادتوں کو تو قبول فرما اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب